الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جابر يوشك أن تبقى وتلقى ولدي من الحسين يبقر علما فإذا لقيته فاقرأه من السلام صلوات قابل قدر مومنین و مومنات، امام الخوئی اسلامک سنٹر نیو یارک میں آج یوم شہادت امام محمد باقر سلام اللہ علیہ کی مجلس عزا جو منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے الخصائص الباقریہ۔ اس کو اردو میں کہیں گے امتیازات باقر العلوم۔ آج ہم مجلس میں وہ چند امتیازات گنوائیں گے جو ہمارے 5ویں امام کے، اور یہ وہ امتیازات ہیں جو آج ہم گنوانے جا رہے ہیں جو 14 معصومین میں سے کسی اور کے نہیں، یہ صرف 5ویں امام کے۔ یہ امتیازات 5ویں امام سے شروع ہوئے اور 5ویں امام پر ہی ختم ہو گئے۔ ہمارے ایک مجتہد تھے، انہوں نے کتاب لکھی تھی الخصائص الحسینیہ، آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد، اس کتاب کے بعد علماء اعلام نے، اکابر نے، خطباء نے، وعاظ نے قلم فرسائی کی اور ہر امام کے خصائص کو الگ الگ بیان کرنے کی کوشش کی، تاکہ جس امام کا دن ہو اس امام کی خصوصیتوں کا پتہ چلے اور ہم اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں ان خصوصیتوں سے، امتیازات میں سے بھیک لے کر اپنی نجات کا راستہ تلاش کریں۔ اس اعتبار سے آج کی جو تقریر ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آج ہم امتیازات پہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا امتیاز باقر العلوم کا یہ ہے کہ کوئی نبی، کوئی امام، کوئی بھی معصوم، جتنے معصوم دنیا میں ہیں، انبیاء، ائمہ، مریم، بطول اور سارے فرشتے، کوئی معصوم سوائے 5ویں امام کے باقر نہیں گزرا۔ باقر کا لقب صرف اور صرف مختص ہے ہمارے 5ویں امام کے ساتھ، جیسا کہ میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا کہ حضور نے خود فرمایا کہ المعروف المسمى فی التوراۃ بالباقر یبقر علم النبیین۔ اے جابر، میرا ایک بیٹا ہے حسین کی نسل سے جس کا نام تورات میں باقر لکھا ہے۔ تو امام علیہ السلام کی خصوصیتوں میں پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کوئی اور امام، کوئی اور معصوم باقر نہیں،
اگر باقر ہیں تو صرف باقر العلوم ہیں، اور باقر کے جو معانی لکھے گئے متوسع، باقر کا معنی ہے متوسع، جس میں وسعت ہو، بہت زیادہ وسعت ہو. اور دو وجہ بیان کی ان کے لقب کی. ایک وجہ تو یہ کہ جو اظہار علوم انبیاء کرنے میں اتنی وسعت کسی اور کو نہیں ملی جتنی باقر العلوم کو ملی ہے. یعنی علوم سب کے پاس موجود تھے، مگر اتنے بیان کی فرصت کسی اور معصوم کو نہیں ملی جتنی فرصت بیان باقر العلوم کو ملی ہے. اندازہ فرمائے وہ مولا علی جن کی نہج البلاغہ معرکۃ الآراء کتاب ہے، وہ مولا علی جن کی غرر الحکم میں ایسے 11,000 اقوال موجود ہیں جن میں سے ایک قول بھی نہج البلاغہ میں ریپیٹ نہیں ہوا، وہ مولا علی جن کی کتاب کتاب علی چاروں کی چاروں کتابوں اور 5 شریعتوں کا مکسچر کتاب شمار ہوتی ہے، وہ مولا علی جو صاحب سلونی قبل ان تفقدونی تھے، وہ جو باب مدینۃ العلم تھے، وہ جو کہتے تھے کہ مجھے نبی نے 1000 باب تعلیم دیے اور میں نے ہر ایک میں سے 1000 نکالے، ان کو بھی باقر نہیں کہا گیا. باقر کہا گیا تو باقر العلوم کو کہا. تو یہ پہلا امتیاز ہے باقر العلوم کا، جس امتیاز میں کوئی اور شریک نہیں. دوسرا امتیاز، اس میں بھی خاص توجہ فرمائیے گا، انشاءاللہ یہ آپ کو کام آئے گا. مولا علی علیہ السلام کے خاندان میں معصومین میں علوی من علویین کسی بھی اور ہستی کو یہ امتیاز حاصل نہیں ہوا. علوی بھی ہو اور اس کے ماں باپ دونوں علوی ہو، یہ صرف امام محمد باقر کا کمال ہے. خود بھی علوی ہے، ماں بھی امام حسن مجتبی کی صاحبزادی ہے اور بابا حسین شہید کربلا کے صاحبزادے ہیں. یہ کسی اور کو اعزاز نہیں ملا. جیسا الہاشمی من الہاشمیین کا لقب تھا اور اعزاز تھا مولا کائنات کا کہ وہ ایسے واحد پہلے ہاشمی تھے کہ جن کے باپ بھی ہاشمی تھے، ماں بھی ہاشمی تھی. امام محمد باقر کو یہ اعزاز ہے وہ پہلے علوی تھے کہ جن کی ماں بھی علویہ تھی، باپ بھی اولاد علی تھے. یہ دوسرا امتیاز امام محمد باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ. تیسرا امتیاز سماعت فرمائیے گا، یہ راوی کہتا ہے، اس کا نام ہے لیث ابن سعید. وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر موجود تھا کہ میں نے ایک نورانی چہرے والے انسان کو دیکھا کہ جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اللہم انی ارید العنب فرزقنی، یا اللہ مجھے انگور چاہیے، مجھے رزق کے طور پر انگور عطا کر. میں حیران و ششدر دیکھ رہا ہوں چوٹی پہ کہ ابو قبیس کی چوٹی پہ تو گھاس نہیں اگتی، کوہ ابو قبیس پہ، اور یہ شخص یہاں پر انگور مانگ رہا ہے. ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ ایک ابر رحمت آیا اور اس میں سے ایک انگور کی لڑی نمودار ہوئی. ظاہر ہے کہ مرد تو تھک چکے ہیں ہماری بہنیں، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے کہ وہ کم از کم نعرے لگا رہی ہے امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل. اللہم انی ارید العنب فرزقنی،
ارے راہ مجھے انگور چاہیے اور تو انگور مجھے رزق کے طور پر عطا کر. یہ لیث ابن سعد کہتا ہے کہ میں حیران ہوا کہ یہاں پر تو گھاس نہیں اگتی، مگر دیکھا کہ ایک ابر رحمت آیا، ایک بادل آیا جس میں سے انگور کی لڑی آئی اور وہ اس شخص کے ہاتھ پہ بیٹھ گئی. اس شخص نے اس لڑی کو توڑا اور انگور کھانے لگا. مجھے تو معلوم نہیں کہ یہ شخص کون ہے. میں قریب پہنچا اور میں نے قریب پہنچ کے کہا کہ آپ مجھے بھی یہ انگور عطا کریں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا استحقاق کیسے ہے؟ تو میں نے کہا، لیث کہتا ہے، میں نے کہا جب آپ کہہ رہے تھے اللہم ارزقنی، بار الہ مجھے انگور عطا کر، تو میں آمین کہہ رہا تھا. حضور کی حدیث ہے دعا کرنے والا اور آمین کہنے والا نعمت میں برابر ہوتے ہیں. تقریر کرنے والا اور نعرے لگانے والا نعمت میں برابر ہوتا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. تو مجھے بھی ان صاحب نے انگور دے دیے، میں نے بھی انگور کھائے. بڑا عجیب ٹیسٹ تھا ان انگوروں کا. میں نے تو زندگی میں ایسے انگور کبھی کھائے نہ تھے. میں تھوڑا سا دور جا رہا تھا کہ پھر سنا اللہم انی ارید الکساء فاکسنی، بار الہ مجھے کپڑا چاہیے اور مجھے کپڑا عطا کر. میں کیا دیکھتا ہوں آسمان سے کپڑا اتر رہا ہے، 2 چادریں اتر رہی ہیں. ہم سب نے تو احرام خریدے ہوئے تھے. میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کے لیے آسمان سے احرام اتر رہا ہے. 2 کپڑے احرام کے آسمان سے اتر رہے ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ اس شخص نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا تمہیں جیسے انگور چاہیے تھے کیا ویسے ہی یہ کپڑے بھی چاہیے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے کپڑے نہیں چاہیے. تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ احرام پہنے ہوئے اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا. جب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے تو لوگوں نے کہا ھذا محمد بن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب. یہ تیسرا امتیاز ہے باقر العلوم کا. اور اس امتیاز پہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اپنے مجمع کی توجہ مبذول کراؤں اور ذرا ٹیسٹ بھی لوں توجہ کا کہ متوجہ ہیں. اس پہ خاص جو نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ انگور ویسے بھی آتے رہے ہیں، کوئی پہلی مرتبہ نہیں تھا. انگور پہلے بھی آتے رہے ہیں. یہ جنت کے انگور تھے، جنت کے کھانے پہلے بھی آتے رہے ہیں. آپ کو علم ہے حضرت مریم کے لیے جنت کے کھانے بیت المقدس میں آئے تھے. حضرت فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہا کے لیے زچہ و بچہ کے لیے 3 دن تک جنت کے کھانے آتے رہے تھے. آپ کو علم ہے کہ رضوان بہشت حسنین شریفین کے لیے جنت کے کھانے لاتے رہے تھے. علی بن الحسین شبیہ پیغمبر نے جب اپنے بابا سے بے موسم پھل مانگے تھے تو امام حسین نے جبریل کے ذریعے جنت سے منگوا کے دیے تھے. یہ پہلی مرتبہ نہیں آئے انگور یا یہ فروٹ، پہلی مرتبہ نہیں آئے، پہلے بھی آتے رہے. تو امتیاز کیا رہا؟ تو 2 باتیں سمجھانی ہے. ایک بات تو یہ سمجھانی ہے کہ امام باقر نے اپنے دور میں کوہ ابو قبیس کی چوٹی پر گواہ کی موجودگی میں جنت سے پھل منگوا کے ایک بات ثابت کر دی کہ دنیا یہ نہ سمجھے حسن و حسین کے بعد یہ عنایت پروردگار ختم ہو گئی ہے. جب تک نسل حسن و حسین رہے گی اللہ سے یہ رابطہ استوار رہے گا. بڑی بہت سلامت ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ کامن سینس میں جو بات سمجھ میں آتی ہے. اب جو اسپیشل
سینس کی بات ہے، ذرا وہ سن لیجیے. جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر زین العابدین علیہ السلام تک جتنے معصومین کے لیے جتنے پھل آئے ہیں، توجہ رہے، وہ جبریل کے تھرو آئے ہیں. یہ پہلا پھل ہے کہ جو ابر رحمت لے کر آیا ہے. بادل کسی معصوم کے لیے پھل نہیں لایا، اگر لایا ہے تو صرف باقر العلوم کے لیے لایا ہے. یہاں اس اعتبار سے امتیاز دو معنی ہو جاتا ہے کہ ایک رحمت جنت کی ہے، ایک رحمت اللہ کی ہے. ابر رحمت اللہ کی رحمت کو اٹھا کے لا. یہ امتیاز صرف باقر العلوم علیہ السلام کے لیے ہے. اور اسی میں یہ جو 2 چادریں آئیں، میں نے تقریباً 4 دن مسلسل سٹڈی کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ ڈھونڈوں کہ کسی اور کے لیے کبھی احرام کا کپڑا کسی اور کے لیے جنت سے آیا. کپڑے حسنین کے لیے بھی آئے مگر عید کے جوڑے کپڑے آتے رہے، مگر احرام کے کپڑے میں نے نہیں دیکھا کہیں پر. یہ عجیب امتیاز ہے باقر العلوم کا کہ یہ واحد امام ہے، یہ واحد معصوم ہے کہ اگر مہمان ہمارا ہے تو کپڑا اپنا نہ لے کے آئے، لباس بھی ہماری جنت سے آئے. یہ 3 امتیاز اب تک امام محمد باقر علیہ السلام کے آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. ایک چوتھا امتیاز سن لیجیے. ابن ربیع ایک امام علیہ السلام کا ساتھی ہے، امام کا چاہنے والا ہے. اس چوتھے امتیاز پہ بھی خاص توجہ رہے. وہ کہتا ہے کہ میں حاضر خدمت ہوا امام کی خدمت میں حاضر ہوا امام کے بیت الشرف میں. وقت ہو گیا عشاء کی نماز کا اور میں نے عشاء کی نماز امام کی اقتدا میں ادا کی. پہلی صدی ہجری کے امام کے ماننے والے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ نماز کے وقت وہ باہر اٹھ کے چلے جائیں، جب نماز ختم ہو جائے تو پھر واپس آئے. ہمارے ائمہ کے ماننے والوں کا طریقہ یہی ہوتا تھا کہ ادھر امام اللہ اکبر کہتا تھا، ادھر مأموم اللہ اکبر کہتا تھا. اور یہی امتیاز ہے شیعان علی کو جو قیامت تک برقرار رکھنا ہے کہ مرور زمان کے ساتھ نہ آل محمد کی محبت میں فرق پڑے اور نہ آل محمد کی اطاعت میں کمی آئے. یہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے. جو آج کل کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر انگریزی میں قرآن پڑھ لیں تو کل یہ کہیں گے ہم اگر انگریزی میں نماز پڑھ لیں جیسے ترک والوں کا ہو گیا. تو ان کو یہی سمجھانا ہے، پہلے ہم نے خود سمجھنا ہے اطاعت ائمہ کو اور پھر اپنی اولاد کو سمجھانا ہے اطاعت ائمہ کو. کرٹیکل سے کرٹیکل حالات میں بھی اماموں کے ماننے والوں نے کبھی نماز کو ترک نہیں کیا. یہی ہمارے ائمہ کی خواہش ہے. تو غلام کہتا ہے کہ میں نے نماز امام کے پیچھے ادا کی. نماز جب پڑھ چکا تو مجھے خیال آیا کہ کھانے کے لیے تو امام کے بیت الشرف میں کچھ نہیں ہے، تو کھانا کیسے کھایا جائے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو امام علیہ السلام نے میری طرف رخ کیا کہ تمہیں کھانے کی فکر ہے نا تو گھبراؤ نہیں. امام اسے کہتے ہیں کہ جو سن کے ڈیمانڈ پوری نہ کرے، جو دل کی تختی پہ پڑھ کے ڈیمانڈ پوری کرے، اس کو امام کہتے ہیں. جو سن کے ڈیمانڈ پوری کرے اسے غلام کہتے ہیں. جو دل کی تختی پہ دیکھ کر ڈیمانڈ پوری کرے اسے امام کہتے ہیں. جو وسائل کے ہوتے ہوئے خدمت کرے اسے غلام کہتے ہیں. جس کے وسائل نہ ہو پھر بھی محروم نہ کرے اسے امام کہتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہیں فکر ہے نا ابن ربیع، تمہیں فکر ہے کھانے کی، فکر نہ کرو، ابھی کھانا ملے گا. سامنے جو امام کے بیت الشرف میں ایک اینٹ تھی، اینٹ، امام نے اس اینٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ اینٹ کھل گئی اور جنت کا تازہ کھانا امام اور غلام کو مل گیا. اطعمہ بھی ہے، اشربہ بھی ہے. اور میں نے جب روایت میں دیکھا سبحان اللہ، الحار والبارد،
یعنی گرم غذا بھی تھی، ٹھنڈی غذا بھی تھی، یعنی یوں لگتا ہے کہ جیسے کھیر، آئس کریم وغیرہ بھی وہاں موجود تھی۔ امام علیہ السلام کے بیت الشرف سے کھانا آیا ہے، پانی بھی ٹھنڈا یخ بالکل ایک دم وہ بھی موجود ہے، اور بہترین کھانا، گرم بھی، یوں سمجھ لے کہ من و سلوہ اترنے کی بجائے نکل آیا۔ کوئی سمجھے ذرا امتیاز دیکھیں، اللہ اکبر، من و سلوہ اترتا تو پہلے بھی رہا ہے مگر نکلا امام محمد باقر کے ذریعے۔ کچھ مولانا فرما لیا آپ نے، سب سے پہلے تو من و سلوہ اترا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب وہ دعا کرتے تھے تو آسمان سے خوان نازل ہوتا تھا، اور عجیب بات یہ ہے ادھر امام علیہ السلام نے دعا نہیں کی، صرف غلام نے تمنا کی ہے اور امام نے نگاہ کی ہے، امام کی نگاہ پر تقدیر بدل گئی، یعنی زمین کا اسٹیٹس آسمان کا بن گیا باقر العلوم کی نگاہ کی وجہ سے۔ مولانا فرمایا آپ نے، وہ آسمان سے نازل ہونے والا زمین سے نکل آیا، اور بالکل خوان ویسا کا ویسا خوان ہے، دسترخوان جسے آپ کہتے ہیں، دسترخوان بھی ہے، اس پر کھانا رکھا ہوا ہے۔ ابن نبی، میں دعا کرتا ہوں اس روایت کے بیان کے وقت کہ اللہ میرے بھائی بہنوں کے رزق و مال میں برکت عطا فرمائے، خاص طور پہ جو مجالس میں اس لیے نہیں آتے بیچارے کہ غریب ہو جائیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ بہت رزق دے دے تاکہ وہ مجالس میں آئیں اور وہ رزق کی برکت سے بھی آشنا ہو کہ صرف آورز لگانے سے رزق نہیں آتا بلکہ محمد و آل محمد کے واسطے سے بھی رزق آتا ہے۔ برکت جو ہوتی ہے وہ ان ہستیوں کے واسطے سے ہوتی ہے۔ کائنات میں جو رزق بٹ رہا ہے ان کے نام سے بٹ رہا ہے، ان کے دم قدم سے بٹ رہا ہے، ان کے پاک ذکر کی وجہ سے بٹ رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ امام علیہ السلام کے گھر کی جو اینٹ تھی وہ اٹھی اور نیچے سے خوان آیا، جنت کا کھانا آیا، امام غلام دونوں نے تناول کیا۔ امام نے پھر اینٹ کی طرف اشارہ کیا، وہ اینٹ کھلی اور وہ دسترخوان اور باقی ماندہ کھانے کو اس نے پھر سویلو کر لیا اور ویسی کی ویسی ہو گئی۔ امام علیہ السلام کسی کام کے لیے اٹھ کے باہر گئے، بیت الشرف سے باہر۔ ابن ربی کہتا ہے کہ میرے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ کیا تھا، یہ کہیں آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں تھا، کھانا تو کھا چکا ہوں، یہ تھا کیا، اور یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جا کے اس اینٹ کو اٹھانے کی کوشش کی تو کچھ ہے ہی نہیں۔ امام جب واپس تشریف لائے تو امام مسکرائے، اور امام نے مسکرا کے کہا کہ تم نے اپنا سٹیٹس یہودیوں جیسا بنا لیا ہے جو عیسیٰ کی بات کو نہیں مانتے تھے، لو میں تمہیں دوبارہ ثابت کرتا ہوں۔ امام نے گھور کے اینٹ کو دیکھا، پھر وہاں سے صرف پانی اور مشروبات نکلے، کھانا تو کھا چکے تھے، کہا ان مشروبات کو پی لو اور امام کے کلام اور امام کے عمل پر شک نہ کرنا ورنہ تمہارا سٹیٹس یہودیوں جیسا ہو جائے۔ یہ چوتھا امتیاز آپ کے اذہان عالیہ میں نقش ہو جائے۔ یہ ہمارا حوزہ علمیہ کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم پوائنٹ بائی پوائنٹ چلتے ہیں تاکہ آپ اپنے بچوں سے بھی ڈسکس کر سکیں، واپس جائیں تو بتا سکیں کہ آج ہم نے اتنے امتیازات باقر العلوم کے آج ہم نے حاصل کیے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان امتیازات کو فہرستوار بیان کرتے چلیں۔ اب ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ کھانے تو اور بھی آتے رہے، میں نے عرض کیا ہے، ہمیشہ کے لیے عرض کیا ہے کہ امتیاز ہوتا ہے۔ جتنے بھی معصومین کے لیے میں نے پوری ریسرچ کی ہے، معصومین کے لیے جب بھی کھانے آئے ہیں آسمان سے آئے ہیں، حسین کے لیے آسمان سے آئے ہیں، مریم کے لیے آسمان سے آئے ہیں، فاطمہ بنت اسد کے لیے آسمان سے آئے ہیں، موسیٰ کی قوم کے لیے آسمان سے آئے ہیں، عید کے موقع پر بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ آسمان سے آیا ہے۔ یہ واحد کھانا ہے اور واحد امام ہے کہ اللہ کی ذات نے زمین کے اسٹیٹس کو بھی آسمان کا اسٹیٹس بنا دیا، بلکہ یوں کہوں امام کے قدم جس اینٹ پہ پڑ گئے اسی کو اللہ نے جنت بنا دیا۔
سلامت رکھیے. اب پانچواں امتیاز ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ آپ کو یہ بھی کام دے گا. یہ پانچواں امتیاز ایک ایسا امتیاز ہے کہ ایسا پیغام حضور نے کسی اور اپنے بیٹے کے لیے نہیں دیا. یہ صرف امام باقر العلوم کا امتیاز ہے، اور یہ پیغام ہے جابر کو دیا. جابر ابن عبداللہ انصاری رضوان اللہ تعالی علیہ، جو دفن ہے مدائن میں حضرت سلمان فارسی رضوان اللہ تعالی علیہ کے پہلو میں، جو راوی ہیں حدیث شریف قصہ کے. یہ ان کی بات ہو رہی، اور یہی وہ ہے جو پہلے زائر حسین ابن علی ہیں. یعنی ان کا اعزاز یہ ہے کہ معصوم سے بھی پہلے فزیکلی انہوں نے زیارت امام کی ہے. امام سجاد بعد میں آئے ہیں قبر مطہر کی، وہ آرگنائز قبر کی زیارت کے لیے، اور یہ پہلے آئے ہیں. ان کا یہ امتیاز ہے. تو جابر کی یہ روایت ہے، جابر یہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے ایک روز فرمایا کہ تمہاری عمر بڑی لمبی ہوگی. تو میں نے کہا کتنی؟ کہا یوشک ان تبقا، شک ہونے لگے گا، اتنے تم زندہ رہو گے، اتنی لمبی عمر تمہاری ہوگی کہ تمہیں شک ہونے لگے گا کہ اتنا کیسے ہو سکتا ہے، اتنی لمبی بھی عمر ہو سکتی ہے. آج یہ بات بھی میری یاد رکھ لیجئے گا، گویا لمبی عمر کا فلسفہ صرف ہیلتھ اور ویلتھ سے نہیں ہے، بلکہ دعائے معصوم سے بھی اسٹیٹس بدل جاتا ہے. بندہ مرنے والا ہو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے جب معصوم کی کرم نوازی ہو جائے. تو امام علیہ السلام کے بارے میں جو بشارت دینی تھی، اس میں کہا کہ یوشکو ان تبقا حتی ان تلقا، اس وقت تک تم زندہ رہو گے کہ تم ملاقات کرو گے ولدی من الحسین، میرے ایک بیٹے سے، کہ جو ہوگا حسین کی نسل سے. اسمہ اسمی، شمائلہ شمائلی، خصائلہ خصائلی. تم جب اس میرے بیٹے کو دیکھو گے تو تم محسوس کرو گے، ایسے سمجھو گے جیسے بچپنے کا محمد جا رہا ہو. اس کی خصلتیں بھی مجھ جیسی ہوں گی، اس کی گفتار بھی مجھ جیسی ہوگی، اس کی رفتار بھی مجھ جیسی ہوگی. وہ چلے گا تو مجھ جیسا چلے گا، وہ بولے گا تو مجھ جیسا بولے گا. فَإِذَا لَقَيْتَهُ فَقْرَاهُ مِنِّ السَّلَامِ، جب میرے اس بیٹے کی زیارت کرنا تو جابر میرے اس بیٹے کو میرا سلام کہنا. اب جابر کا طریقہ یہ تھا، ایسی بشارت کسی کو حضور نے نہیں دی ہے. یہ پانچواں امتیاز ہے باقر العلوم کا. جابر کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی سے چلتے تھے سید سجاد کے بیت الشرف تک، اور بیت الشرف زین العابدین سے چلتے تھے مسجد نبوی تک. ہر نکلنے والے بچے کی پیشانی کو دیکھتے تھے اور اس کے قدموں کو دیکھتے تھے. یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کب وقت کا محمد طلوع کرے گا خانہ زین العابدین سے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایسا ہی شخص پایا، کہتے شمائلہ شمائل رسول اللہ، مجھے رسول کی خوشبو آنے لگی. جابر کہتے ہیں جب میں نے شمائل رسول کو محسوس کیا تو میں نے ان صاحبزادے سے کہا اقبل. صاحبزادے ذرا 2 قدم آگے چلیے، تو 2 قدم آگے چلے. پھر میں نے کہا ادبر یا غلام. صاحبزادے ذرا 2 قدم پیچھے جائیے، 2 قدم پیچھے گئے. جب میں نے دیکھ لیا کہ شمائل رسول ہے، خصائل رسول ہے، رفتار رسول ہے، گفتار رسول ہے، تو تب میں نے پہلے تو
قدموں کا بوسہ لیا، پھر میں نے ہاتھ کا بوسہ لیا، پھر میں نے پیشانی کا بوسہ لیا، اور میں نے کہا کہ صدق رسول اللہ، رسول نے سچ کہا تھا۔ وہ بیٹا رسول کا آ گیا، جیسے امام نے سنا ایک مرتبہ کہا ادِ امانت جدنا الینا، اگر تصدیق کر رہے ہو کہ ہم وہی ہیں، ہمارے نانا کا سلام تو پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ تو دو باتیں سمجھ میں آ گئی۔ ایک بات تو یہ امتیاز ہے یہ مولا کا، کسی اور کے لیے ایسا پیغام نہیں دیا حضور نے۔ یہ تو پانچواں امتیاز سمجھ میں آ گیا۔ آج کی مجلس کا ہدیہ کیا ہے، گفٹ کیا ہے؟ ہمارے اساتذہ فرماتے تھے مجلس حسین میں آئے، کسی بھی معصوم کے نام کی مجلس ہو اور گفٹ نہ ملے، ہدیہ نہ ملے، اس مجلس کا بھی ایک ہدیہ، اس کا بھی ایک اجر ہے۔ اب سنیے اجر کیا؟ اجر یہ ہے جو رسالت رسول کا امین ہو، اللہ اس کی عمر کو طولانی کر دیتا ہے۔ تو اگر یہ کلیہ ہے، یعنی جو پیغام رسول کا امین ہو، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دیتا ہے، تو اب یہ احمقوں کو پوچھنا نہیں چاہیے۔ اگر امتی پیغمبر کا سلام لا رہا ہو تو جب اس کی عمر لمبی ہوتی ہے تو نبی کا بیٹا سارے انبیاء کا پیغام لا رہا ہو تو مہدی کی عمر کے بارے میں شک کیسے ہو رہا ہے کہ وہ کیسے زندہ؟ اب تک آپ کی خدمت میں 5 امتیاز بیان کیے، ایک اور سن لیں اور آج کی حد تک اجازت دیں۔ کل انشاءاللہ سفیر حسین کے عنوان پر پورا خطاب ہوگا، اور کل بھی انشاءاللہ ذرا اور لوگوں کو بھی بتائیے کہ کل زیادہ سے زیادہ تشریف لائیں، کیونکہ چھٹی کی رات بھی ہوگی، تو ہم سفیر حسین کے خاصیات، خواص اور امتیازات کل آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ آج آخری جملہ سنی ہے، اور اس سے آگے میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا، اگرچہ جو تقریر تیار کی تھی وہ ادھوری بھی نہیں بیان ہو سکی۔ بہرحال جتنا میں عرض کر سکتا ہوں اتنا ہی کروں گا، صرف ایک پیغام اور اس کے بعد 6واں امتیاز اور التماس سے دعا۔ ایک پیغام یہ ہے کہ اسافیر، یہ پرندے، یہ تو عصفور کی جمع ہے اسافیر، اور ایک پرندہ ہوتا ہے اس کا نام ہے قبرہ۔ قبرہ یہ ایک پرندہ ہے جو اسافیر میں ذرا سا بڑا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ امام علیہ السلام ایک جگہ موجود تھے کہ امام کی سواری کو اسافیر نے گھیر لیا، اور انہوں نے، ظاہر ہے کہ پیاسی تھی تو عطش کی وجہ سے انہوں نے امام سے التماس کی۔ امام چلے گئے، اگلے روز جو آئے تو امام علیہ السلام نے ان کے لیے بِإِذْنِ امامت، بِإِعْجَازِ الہی، اشارہ کر کے پانی، زمین سے پانی نمودار کیا، اور ان سب نے پیا۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا سرکار کل اسافیر نے کہا تھا، خواہش کی تھی تو آپ نے پانی نہیں پلایا، آج کیوں پانی پلایا؟ ایک تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پاؤں رگڑیں گے تو زمزم کا چشمہ ابلے گا، وہ بھی ان کی پیاس بجھانے کے لیے۔ اور کیا کہنا باقر العلوم کا کہ یہ ہاتھ کا اشارہ کریں گے پرندوں کی پیاس بجھانے کے۔ اب سوال میں سمجھنا انشاءاللہ جو ولایت علی اپنے سینے میں رکھتے ہیں، ایسا آج جملہ عرض کر رہا ہوں کہ ساری زندگی یہ تقریب بھولے گی نہیں، جو اب یہ امتیاز میں امام کا بیان کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ کبھی آپ کو بھولے گا نہیں، اس پہ ذرا خاص توجہ رکھیے۔ سائل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یہ جو چڑیاں تھیں اسافیر، انہوں نے تو کل بھی پانی مانگا تھا، آپ نے عطا نہیں فرمایا، اور آج کیوں عطا کیا؟ کہا کہ قبرہ آج موجود تھا،
کہا قبرا کیونکہ موالیان حیدر کرار میں سے ہے، اس لیے ہم پہ ضروری ہو گیا ہے کہ جو جو اس کے ساتھ ہے اسے پیاسا نہ رہے۔ اللہ کچھ ملاحظہ فرما لیا آپ نے؟ اس لیے، اور اس کا امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ قبرا کہتا کیا ہے، اس کی تسبیح کیا ہے، اس پرندے کی تسبیح کیا ہے؟ کہ نہیں سرکار آپ ہی بتا دیں۔ کہ وہ پرندہ بول کے یہ کہتا ہے بورکتم یا اہل بیت رسول اللہ وبورکت شیعتکم، مبارک ہو تمہیں اے اہل بیت رسول اور مبارک ہو تمہارے شیعوں کو، ولعنت اللہ علی اعدائکم، اور اللہ کی لعنت ہو آپ کے دشمنوں پہ۔ ایک پرندہ اگر آل محمد کا ذکر کرے، شیعان علی کی تعریف کرے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرے، تو اس پرندے کے جتنے ساتھی ہیں سب امام کی نعمت کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ بس میرے عزیزوں، یہ چھٹا امتیاز میں نے عرض کیا، اور اس سے آگے اب تقریر نہیں جائے گی۔ آج کا میسج یہ ہے امام پاک کا، امام ہے باقر، امام ہے شاکر، امام ہے ہادی، یہ لقب ہے امام کی۔ ہادی ہدایت کرنے والے، شاکر شکر الہی کرنے والے، امام ہے باقر العلوم، امام ہے راوی کربلا۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے صادق آل محمد کو یہ وصیت کی کہ میرے 2 باغ ہیں، ان دونوں باغوں کی انکم سے پورے 10 سال منا میں میرے جد حسین کی عزاداری کو قائم کر۔ منا میں ظاہر ہے کہ مجلس نہیں ہوتی تھی، آپ مجالس شروع ہو گئی، اس وقت منا میں مجلس نہیں ہوتی، منا میں ماتم نہیں ہوتا۔ امام کی کیا خواہش ہے؟ میرے باغوں کی انکم سے، میرے باغوں کی انکم سے خرچ کیجئے گا۔ بلکہ یہ بھی عرض کر دوں، ایک شاعر ہے کمیت، کاف کشوالی، میم یا تھا 2 نقطوں والی تھا، کمیت، یہ امام کا خاص ذاکر ہے۔ امام کبھی کبھی اسے بلاتے ہیں اور بلا کر امام اس سے ذکر حسین سنتے ہیں، مولا علی کے فضائل سنتے ہیں، مولا حسین کے مصائب سنتے ہیں۔ کمیت کہتا ہے ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، مجھے امام علیہ السلام نے ہدیے میں ایک تھیلی عطا کی، میں نے جب تھیلی کو گنا تو 10,000 درہم تھے۔ ذرا اندازہ کریں امام علیہ السلام کس پیغام کو عام کر رہے ہیں کہ ذکر حسین، ذکر مولا کائنات کے لیے جتنا زیادہ خرچ کرو اتنا کم۔ کہا، مجھے امام نے کہا ایک منقبت اور سنا دو، میں نے ایک اور قصیدہ سنایا، امام نے ایک اور تھیلی دی، میں نے کہا ایک اور سنا دو، امام نے کہا ایک اور سنا دو، میں نے اور سنائی تو کمیت کہتا ہے مجھے امام علیہ السلام نے ایک مجلس میں 30,000 درہم عطا کیے، اور میں نے امام سے کہا کہ فرزند رسول، میں نے تو صرف آپ کی خوشنودی کے لیے اور رضائے الہی کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تو میں نے وہ سب واپس کر دیا۔ امام نے اس کے عوض میں کہا اگر تم دنیا نہیں لے رہے ہو تو ہم تمہاری جنت کے ضامن ہیں۔ تو ایک بات اور طے ہو گئی کہ صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ آخرت کے لیے بھی انویسٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام کی یہ خواہش ہے۔ بس اب طویل زحمت نہیں دوں گا، صرف ایک بات یہ عرض کروں گا کہ امام علیہ السلام کی شہادت بہار میں بھی دیکھ رہا تھا، منتال آباد میں بھی دیکھی، اور بھی جتنی کتب میرے کتاب خانے میں اویلیبل تھی، میرے اپنے جو نوٹس تھے زمانے طالب علمی کے، تو ظاہر ہے کہ یہی ملا کہ زہر ہلاہل دیا گیا،
जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आए। और इमाम अलैहिस्सलाम ने वसीयतें की। उन वसीयतों में एक वसीयत ये थी कि बेटा मेरे लिए इमामे का एहतमाम करना। मैं जब ये रिवायत देख रहा था, इमामे का अलग एहतमाम करना, यानी छोटा सा इमामा ना हो बल्कि मुकम्मल इमामा हो मेरे सर पे। उस वक्त मेरी चीख निकल गई कि मौला कोई न था करबला में आपके जब हुसैन को इमामा पहना था। अल्लाहु अकबर। इसलिए कि अल अमाइमो तैजानुल अरब। अल्लाहु अकबर। अब मैंने आज सोचा कि आज के मसाइब क्या पढ़े जाए मजलिस के, तो एकदम ख्याल आया कि क्यों ना आज वो तारीख पढ़ी जाए इख्तिसार से जो बाक़िरुल उलूम ने अपनी आंखों से देखी थी। तारीख अर्ज़ करो, मौला देख रहे हैं कि सैदानियों के कजावे मदीना से चल रहे हैं। बाक़िरुल उलूम देख रहे हैं कि जद को हज का एहराम बदल के उम्रे के एहराम में बदलना पड़ा। बाक़िरुल उलूम देख रहे हैं कि 7 मुहर्रम को पानी बंद किया जा रहा है। बाक़िरुल उलूम ये देख रहे हैं कि फौजों पे फौजें आ रही हैं और नरवे आदाब हुसैन इब्न अली गिर गए। बाक़िरुल उलूम आई विटनेस है। एक एक करके अंसार गए, एक एक करके जवान गए, बूढ़े गए, कारियान कुरान गए, और फिर मौला ने अपनी आंखों से देखा कि जब हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ रहे थे, और फिर ये भी अपनी आंखों से देखा कि अम्मात ज़ैनब उम्मे कुलसूम के हाथों में रसल बांधी जा रही थी। बेमुकनौ चादर बाजारों दरबारों में फिराया जा रहा था। और फिर ये भी देखा कि कूफा के बाजार में लोगों ने जहां पत्थर मारे वहां अंगारे भी बरसाए, और एक अंगारा बाक़िरुल उलूम के बाबा के इमामे में गिर गया और इमामे को आग लग गई। इमाम के हाथ बंधे हुए हैं। बाक़िरुल उलूम ने यह मंजर देखा, और फिर बाक़िरुल उलूम ने बाज़ार शाम में 5 लाख तमाशबीनों को देखा जो ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों का तमाशा करने के लिए मौजूद थे, और दरबार की पेशी देखी, जिंदान की सौबतें देखी। ये बाप बेटा दोनों बाहर बैठे रहते थे। दरवाजे पर एक मर्तबा एक बीवी का गुजर हुआ, और उस बीवी ने कुछ अशरफियां निकाल के सदके के तौर पे बाक़िरुल उलूम को देना चाहिए। इमाम ने कहा हम पर सदका हराम है, हम गरीब नहीं, हमें ज़माने ने गरीब बना दिया। एक दफा यह भी मंजर देखा गया कि इमाम सज्जाद का एक दोस्त जिसका नाम इब्राहिम था, हर दफा आता था इमाम को मिलने। ये 60 हिजरी के लिए जब आने का उसने इज़्न चाहा 59 में, तो इमाम ने कहा आगे जब तुम आओगे तो 61 हिजरी हो चुकी होगी। 61 हिजरी को हम मदीने ना आना, अगर आना तो शाम में आना, और कोई तोहफे तोहफ न लाना, कुछ चादरें लेकर आना। इब्राहिम सर पे चादरें रख के इमाम को ढूंढता रहा। उसे तकदीर ने उस जगह से गुजारा जहां बाप बेटा जिंदगी के दिन गिन रहे थे। एक मर्तबा आबिद बीमार से बाक़िरुल उलूम ने कहा कि बाबा मुझे ये लगता है ये वही आपका चाहने वाला इब्राहिम है, कि जाओ जाके बुला के ले आओ। एक मर्तबा जब बुलाने को आए तो इमाम की सितम ज़रीफ़ी ये है, हुलिया ऐसा बना था कि इब्राहिम ने अपनी क़बा की जेब में से 2 अशरफियां निकाली, और निकाल के फकीर समझकर इमाम को देना चाहिए। इमाम की चीख निकल गई। इमाम ने कहा मैं फकीर नहीं, तुझे ये अमीर बुला रहा है। अमीर का नाम कहा ज़ैनुल आबिदीन। ये सारे मनाजिर इमाम ने देखे, और इमाम ने फिर ये भी देखा जब कारवां लुट के आया, इमाम देख रहे हैं कि बीबी ज़ैनब को मोहम्मद हनफिया पहचान न सके, और जब बीवियों ने बैन किए मदीना हिल गया, कब्रे रसूल हिल गई, कब्रे
بطول ہل گئی۔ باقر العلوم یہ سارے مناظر دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آج کے دن آخری وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا ذرا میرا رخ ایک مرتبہ کربلا کی طرف کر دے کہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے غریب زہرا، اے قتیل نینوا، میرا سلام ہو۔ آج یہ مومنین آئے ہیں، اے صادق آل محمد، آپ کے لیے مدینہ میں بڑا کڑا وقت تھا، آج یہ مومنین آئے ہیں تابوت اٹھانے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے باقر العلوم، آپ کا جنازہ بھی پڑھا گیا، آپ کو کفن بھی پہنایا گیا، آپ دفن بھی ہو گئے، مگر کربلا میں کوئی نہ تھا جو زین العابدین سے کہتا یہ 2.5 گز کا کفن اپنے غریب بابا کے لیے لے لو۔ 3 دن تک تپتی رہتی پہ غریب زہرا کا جسد پڑا، ماتم حسین۔